بصیرت میڈیا کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے کیونکہ ہر سال ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی ایک سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کتنی رکعت نماز پڑھنی چاہیے؟ کیا اس دن کوئی خاص نماز ہے؟ اگر ہے تو وہ 2 رکعت ہے، 4 رکعت ہے یا اس سے زیادہ؟ اس نماز کی نیت کیسے کی جائے؟ کیا اس نماز کے لیے کوئی مخصوص طریقہ حدیث میں موجود ہے؟ کیا 26 اگست 2026 کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خاص نماز ادا کی جائے گی؟ اور اگر کوئی شخص اس دن اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے تو وہ کیا کرے؟ محترم ناظرین، آج ہم جذبات سے نہیں بلکہ قرآن و سنت، نماز کے ثابت شدہ طریقے اور معتبر اہل علم کی وضاحت کی روشنی میں اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں موجود کئی سوالات کا جواب آج واضح ہو جائے۔ سب سے پہلے ایک بنیادی بات سمجھ لیجئے کہ اسلام میں نماز ایک عبادت ہے، اور عبادت کا طریقہ اپنی طرف سے مقرر نہیں کیا جا سکتا، بلکہ جس نماز کی جتنی رکعت، جس وقت، جس طریقے اور جس نیت کا ثبوت شریعت میں موجود ہو، اسی کے مطابق اسے ادا کیا جائے گا۔ اگر کسی خاص دن کے ساتھ کوئی خاص نماز منسوب کی جائے تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن کے لیے ایسی نماز ثابت ہے؟ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسے ادا کیا؟ کیا تابعین اور ائمہ مجتہدین سے اس کا ثبوت ملتا ہے؟ کیونکہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا صرف یہ نہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر جذباتی ہو جائیں، بلکہ حقیقی محبت یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو جانیں، اس پر عمل کریں اور عبادت میں وہی طریقہ اختیار کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ اب اصل سوال کی طرف آتے ہیں کہ کیا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے کوئی مخصوص نماز ہے؟ جواب یہ ہے کہ قرآن کریم اور صحیح احادیث میں 12 ربیع الاول یا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر کسی مخصوص نماز کا ایسا طریقہ ثابت نہیں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ اس دن اتنی رکعت نماز پڑھو، اس کی یہ خاص نیت کرو اور اس کے بعد یہ مخصوص صورتیں پڑھو۔ اسی لیے کسی مسلمان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز لازماً 2 رکعت، 4 رکعت یا فلاں تعداد میں پڑھنی ہے، جب تک اس کی شرعی دلیل موجود نہ ہو۔ 12 ربیع الاول کو عید میلاد کے طور پر مخصوص دینی عمل اور جشن کو ثابت شدہ سنت قرار دینا درست نہیں۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور فضائل بیان کرنا درست ہے، بشرطے کہ صحیح اور مستند واقعات بیان کیے جائیں اور خلاف شرع امور سے بچا جائے۔ یہاں ایک بات بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان کرنا اپنی جگہ بہت عظیم چیز ہے، لیکن محبت کے نام پر ایسی عبادت مقرر کرنا جس کا طریقہ شریعت میں مقرر نہیں، درست طریقہ نہیں۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی چاہیے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی چاہیے۔ اب اگر کوئی شخص پوچھے کہ 26 اگست 2026 کو کتنی رکعت نماز پڑھیں، تو جواب یہ ہوگا کہ اس تاریخ کی وجہ سے کوئی الگ نماز مقرر نہیں۔ آپ اس دن فجر کی نماز 2 رکعت فرض ادا کریں گے، ظہر کی 4 رکعت فرض، عصر کی 4 رکعت فرض، مغرب کی 3 رکعت فرض اور عشاء کی 4 رکعت فرض، اور ساتھ میں وہ سنتیں اور نوافل ادا کریں گے جو عام دنوں میں ادا کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص نفل نماز پڑھنا چاہے تو عام نفل نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اس نفل کو یہ عقیدہ رکھ کر مخصوص نہ کرے کہ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص نماز ہے اور اس کی اتنی رکعت لازمی یا سنت ہے۔ یہی بنیادی فرق ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب دوسرا سوال ہے کہ اس نماز کی نیت کیسے کریں؟ محترم ناظرین، نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے۔ انسان کے دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے فلاں نماز ادا کر رہا ہوں تو نیت ہو گئی۔ نیت کے لیے کوئی خاص عربی جملہ لازمی نہیں۔ اگر آپ ظہر کی فرض نماز ادا کر رہے ہیں تو دل میں ظہر کے 4 فرض ادا کرنے کا ارادہ کافی ہے۔ اگر آپ 2 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں تو دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے 2 رکعت نفل پڑھنے کا ارادہ کافی ہے۔ نیت کو زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں، البتہ اگر کوئی شخص اپنی آسانی کے لیے زبان سے بھی کہہ دے تو اصل اعتبار دل کے ارادے کا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی نیت کیا ہے، تو آپ اس سے پہلے یہ پوچھیں کہ کون سی نماز۔ اگر وہ کہے کہ خاص میلاد کی نماز، تو کہیں کہ اس نام سے کوئی مخصوص نماز ثابت نہیں، لہٰذا اس کی مخصوص نیت بھی ثابت نہیں۔ البتہ اگر آپ عام نفل نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے نفل نماز ادا کرنے کی نیت کریں اور 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر ربیع الاول کے مہینے میں ہم کیا کریں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان نہ کریں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کا ذکر نہ کریں؟ کیا درود شریف نہ پڑھیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات لوگوں تک نہ پہنچائیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پوری زندگی پڑھنے اور سنانے کی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے محبت، یہ سب ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت صرف ایک دن کے لیے نہیں بلکہ پورے سال کے لیے ہے۔ اگر ہم واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی، والدین کے ساتھ کیسے پیش آئے، پڑوسیوں کے حقوق کیسے ادا کیے، بچوں سے کیسے محبت کی، غریبوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کیا، دشمنوں کے ساتھ بھی عدل کیسے کیا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کس قدر خشوع اختیار فرمایا۔ یہی حقیقی سیرت ہے۔
میلاد کے نام سے کوئی مخصوص فرض، واجب یا ثابت شدہ سنت نماز مقرر نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس دن عام نمازیں چھوڑ کر صرف ایک خاص نماز پڑھنے لگے تو یہ درست طریقہ نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں فرض نماز سب سے مقدم ہے۔ اگر کوئی شخص میلاد کی محفل میں اتنا مصروف ہو جائے کہ ظہر کا وقت نکل جائے یا عصر کی نماز ضائع ہو جائے تو یہ کس طرح محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی بہت تاکید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے والا شخص یہ کیسے قبول کر سکتا ہے کہ سیرت کے نام پر نماز ہی ضائع ہو جائے؟ اس لیے اس دن سب سے پہلے اپنی 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت کریں، مسجد میں جماعت کا اہتمام کریں، قرآن پڑھیں، درود شریف کثرت سے پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح سیرت پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں، کسی مسلمان کو تکلیف نہ دیں، جھوٹ، غیبت، بدزبانی، دھوکہ، سود، حرام کمائی اور دوسرے گناہوں سے بچیں۔ یہی وہ اعمال ہیں جو ہماری زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بناتے ہیں۔ محترم ناظرین، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، اگر کوئی شخص سارا دن نعتیں پڑھتا رہے لیکن نماز نہ پڑھے، اگر وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ کرے لیکن سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے، اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احترام سے لے لیکن لوگوں کے حقوق پامال کرے، اگر وہ محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بیان کرے لیکن گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ ظلم کرے، اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنائے لیکن والدین کو تکلیف دے، تو کیا یہ حقیقی اتباع ہے؟ ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صرف الفاظ نہیں دیے بلکہ زندگی گزارنے کا طریقہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ سے تعلق سکھایا، عبادت سکھائی، اخلاق سکھائے، معاملات سکھائے، معاشرت سکھائی، عدل سکھایا، رحم سکھایا، صبر سکھایا اور سب سے بڑھ کر توحید سکھائی۔ اب اگر کوئی شخص پوچھے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، عام نفل کے طور پر 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، لیکن اسے مخصوص میلاد کی نماز قرار نہ دیں۔ اگر کوئی پوچھے 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ عام نفل کے طور پر پڑھ سکتے ہیں، لیکن اسے میلاد کی مخصوص 4 رکعت نہ کہیں۔ اگر کوئی تہجد پڑھنا چاہے تو تہجد پڑھے، اشراق پڑھے، چاشت پڑھے، تحیت المسجد پڑھے، استخارہ یا حاجت کے نوافل کے اپنے مقررہ احکام کے مطابق نماز ادا کرے، لیکن ہر نماز کو اس دن کے ساتھ ایک نئی مخصوص عبادت کے طور پر منسوب نہ کرے۔ یہی احتیاط دین کو محفوظ رکھتی ہے۔ اب ایک اور سوال آتا ہے کہ اگر کسی نے نیت کر لی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہوں تو کیا وہ پڑھ سکتا ہے؟ اس میں بھی اصل بات یہ ہے
کہ نماز کو شریعت میں مقرر کردہ خاص میلاد کی نماز نہ بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہر وقت ادا کیا جا سکتا ہے، نفل نماز بھی ہر مناسب وقت میں ادا کی جا سکتی ہے، لیکن کسی خاص دن کے لیے خاص عبادت کو سنت یا لازم قرار دینے کے لیے دلیل چاہیے۔ محترم ناظرین، ہمیں اس مسئلے میں دوسروں پر جلدی فتویٰ لگانے سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ علمی مسئلہ ہے، اسے دلیل کے ساتھ سمجھنا چاہیے۔ جو شخص سیرت بیان کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ صحیح واقعات بیان کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمائی بہت خطرناک معاملہ ہے۔ لہٰذا اگر صحیح اور مستند واقعات بیان کیے جائیں، جھوٹی اور من گھڑت روایات نہ بیان کی جائیں اور خلاف شرع امور سے بچا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور فضائل کا بیان اپنی جگہ باعث خیر ہے۔ بصیرت میڈیا کے تمام ناظرین سے ہماری مخلصانہ گزارش ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ آئے تو سب سے پہلے اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام کریں، بچوں کو وضو اور نماز سکھائیں، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق بتائیں، گھر میں سیرت کی کتاب پڑھیں، صحیح احادیث کا مطالعہ کریں، درود شریف پڑھیں، صدقہ کریں، ضرورت مندوں کی مدد کریں اور سب سے بڑھ کر اپنی زندگی کو سنت کے مطابق بنانے کا عہد کریں۔ اگر آپ محفل سیرت منعقد کرتے ہیں تو اس میں قرآن کریم کی تلاوت ہو، صحیح احادیث بیان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستند سیرت بیان ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی ترغیب دی جائے اور ایسے کاموں سے بچا جائے جن سے شریعت نے منع کیا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا سب سے خوبصورت ثبوت یہ ہے کہ انسان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی میں لے آئے۔ اب آخر میں ایک مرتبہ پھر آج کے سوال کا بالکل مختصر جواب سن لیجئے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے کوئی مخصوص نماز قرآن و حدیث سے مقرر نہیں، اس لیے اس کی کوئی مخصوص رکعت اور مخصوص نیت بھی ثابت نہیں۔ 26 اگست 2026 ہو یا ربیع الاول کی کوئی اور تاریخ، اس دن 5 وقت کی فرض نمازیں اپنے مقررہ وقت پر ادا کی جائیں اور عام نوافل بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ اگر 2 رکعت نفل پڑھنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے 2 رکعت نفل کی نیت کریں۔ اگر 4 رکعت سنت یا نفل کسی عام شرعی سبب سے پڑھ رہے ہیں تو اسی نماز کی نیت کریں، لیکن یہ نہ کہیں کہ یہ میلاد کی لازمی یا سنت نماز ہے، کیونکہ ایسی مخصوص نماز کا ثبوت نہیں ملتا۔ اور یاد رکھیے، نیت کے لیے کوئی مشکل عربی جملہ ضروری نہیں، دل کا ارادہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز دی، قرآن دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان نعمتوں کی قدر کریں۔ اگر ہم واقعی کہتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے تو اپنے موبائل میں صرف نعتیں نہ رکھیں بلکہ سنت بھی رکھیں۔
صرف زبان پر درود نہ ہو بلکہ معاملات میں بھی سنت ہو، صرف محفل میں ادب نہ ہو بلکہ گھر میں بھی ادب ہو، صرف مسجد میں نیکی نہ ہو بلکہ بازار میں بھی نیکی ہو، صرف لوگوں کے سامنے اچھے نہ بنیں بلکہ تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ یہی وہ محبت ہے جو انسان کی زندگی بدل دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نمازوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے عقائد درست فرمائے، ہمیں صحیح بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر قسم کی بدعملی، غلو اور دین میں اپنی طرف سے نئی باتیں شامل کرنے سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، بصیرت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جو یہ سوال کرتے ہیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن کتنی رکعت نماز پڑھنی ہے اور نیت کیسے کرنی ہے۔ ممکن ہے آپ کے ایک شیئر کسی مسلمان بھائی یا بہن کو ایک اہم مسئلہ صحیح طریقے سے سمجھا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔